گزری مکہ مکرمہ میں وہ 53 سالہ زندگی گزری، 40 سال نبوت سے پہلے اور 13 سال نبوت کے بعد۔ نبوت سے پہلے کا جو وقت گزرا وہ بڑا بہترین وقت تھا۔ مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اپنی امانتیں رکھوایا کرتے اور آپ سے اپنے بڑے بڑے فیصلے کروایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کے لقب سے جانا جاتا تھا۔ کس لقب سے؟ صادق الامین کے لقب سے۔ تو معزز صاحبان، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اور حکم ہوا کہ محمد اب آپ اہل مکہ کو دین اسلام کی طرف لائیں، وحدانیت کی طرف لائیں، ایک اللہ کی طرف لائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحکم الہی اہل مکہ کو صفا کی پہاڑی کے پاس جمع فرماتے ہیں۔ صفا کی کون سی پہاڑی؟ صفا کی وہ پہاڑی جہاں سے ہمارے ساتھ کی شروعات ہوتی ہے۔ جب ہم عمرہ کی ادائیگی کرتے ہیں تو پہلے 7 چکر طواف کے لگاتے ہیں، پھر ہم 2 نفل واجب الطواف ادا کرتے ہیں مقام ابراہیم کے سامنے، پھر اس کے بعد جس پہاڑ پر جا کر ہم کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں دوڑ لگانے سے پہلے عمرہ کی ادائیگی کے وقت، تو مجھے سبحان وہ ہے صفا کی پہاڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو اسی پہاڑی کے پاس جمع فرما دیتے ہیں، خود اس پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں اور اہل مکہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ مکہ والو، کیا میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا سا لشکر تم پر حملہ کرنے کو تیار ہے، کیا تم سب مان جاؤ گے؟ تو معزز صاحبان، مشرکین مکہ، کفار مکہ یک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ محمد ہمیں آپ کی زبان پر یقین ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر اتنا یقین کیسے؟ تو مشرکین مکہ، کفار مکہ جو ہے پھر سے ایک زبان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کیونکہ آپ صادق الامین ہیں، آپ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، اس لیے ہمیں آپ کی زبان پر یقین ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو یہ بھی مان لو میں اللہ کے بھیجے آخری نبیوں پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے کلمہ پڑھا وہ کامیاب ہو جائے گا، جس نے کلمہ نہ پڑھا وہ تباہ و برباد ہوگا۔ معزز صاحبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت دینے کی دیر تھی، کلمے کی دعوت دینے کی دیر تھی کہ آپ کی طرف سب سے پہلے پتھر جو اچھالے گئے وہ آپ کے چچا ابو لہب کی طرف سے اچھالے گئے۔ اب نبوت کا اعلان کرنے کے بعد، ایک اللہ کی طرف لوٹنے کا اعلان کرنے کے بعد، مکہ والے جو تھے خود جو اپنے تھے، غیر تو غیر، اپنے بھی یہاں پر دشمن بن گئے تھے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، کلمے کی دعوت دی، آپ کی طرف جو سب سے پہلے پتھر اچھالے وہ آپ کے چچا ابو لہب کی طرف سے اچھالے گئے تھے۔ اب دیکھیں، غیر تو غیر تھے، اپنے بھی دشمن بن چکے تھے یہاں پر۔ اب نبوت کا اعلان کرنے کے بعد جو وقت گزرا، 13 سال مکہ مکرمہ کی سرزمین پر، معزز صاحبان، وہ بڑی ظلم و شدت سے گزرا۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ کی ایک کوشش ہوتی کہ وہ طرح طرح سے کوشش کر کے آپ پر مظالم کرتے، کبھی آپ کو نعوذ باللہ مالی نقصان پہنچاتے تھے، کبھی آپ کو نعوذ باللہ جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت جو دیتے تھے۔ پھر بھی مشرکین مکہ نے کیا دیکھا کہ اب جو مکہ والے ہیں وہ دین اسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اب جو مکہ والے ہیں وہ دین اسلام کو اختیار کر رہے ہیں۔ تو مشرکین سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، انہوں نے اپنے بڑے بڑے قبیلوں کو اکٹھا کیا اور منصوبہ بندی کی گئی۔ کیا منصوبہ بندی کی گئی؟ معزز صاحبان، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بڑا سارا انعام رکھ دیا گیا اور ہر ایک مشرکین قبیلے سے ایک نوجوان کو چھوڑ دیا گیا تلوار تھما کر کہ جہاں بھی محمد نظر آئے نعوذ باللہ انہیں شہید کر دیا جائے۔ اب چونکہ یہ مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بہتر نہیں تھے تو اب آپ کو ہجرت کا حکم ہوا۔ معزز سامان، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ آپ کے پاس مکہ والوں کی اب بھی کچھ امانتیں موجود تھیں، کیونکہ اب بھی کچھ اہل ایمان جو تھے وہ آپ کے پاس موجود تھے، اپنی امانتیں رکھوانے آیا کرتے تھے۔ تو آپ نے وہ امانتیں کن کے ذمہ سونپی؟ آپ نے وہ امانتیں اپنے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ سونپی۔ معزز صاحبان، آپ نے امت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ سونپ کر اپنے گھر سے ہجرت کے لیے روانہ ہونے لگے تو مشرکین نے آپ کے گھر کا بھی محاصرہ کیا ہوتا اور آپ کے گھر کے باہر گھات بھی لگائی ہوئی تھی۔ تو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی اپنے ہاتھ میں کچھ کنکر اور کچھ مٹی اٹھائی اور ہوا میں اچھالی اور قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھی اور ان کے بیچ میں سے گزر گئے، انہیں علم تک نہ ہوا۔ معزز صاحبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کہاں پر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر مبارک ہے حرم پاک کے اندر ہی ہے۔ جب ہم صفا مروہ کی جگہ پر دوڑ لگا رہے تھے وہاں پہ 13 نمبر ایک گیٹ آتا ہے، 13 نمبر، اس سے باہر کی طرف نکلے، سامنے پہاڑ کے اوپر ایک 2 منزلہ بلڈنگ آتی ہے جہاں پہ لکھا ہے مکتبہ حرم۔ مکتبہ کا مطلب ہے لائبریری، کتاب گھر۔ وہ جو مکتبہ، وہ جو کتاب گھر ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ اور گھر مبارک ہے۔ معزز صاحبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے گھر سے روانہ ہو چکے ہیں۔ کن کے گھر کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر کی جانب، اپنے سفر کے ساتھی کے گھر کی جانب۔ آدھی رات کا وقت ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ کیا جواب آتا ہے؟ آگے سے جواب آتا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ کیا جواب آتا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ۔ معزز صاحبان، آدھی رات کا وقت ہے، نہ کہ شام کا، نہ دوپہر کا۔ آج کے دور میں کوئی ہمارے گھر دوپہر کو بھی آ جائے، دروازے پر دستک دے تو ہمارا سوال ہوتا ہے کون ہے، کیا کام ہے، لیکن یہاں پر ماجرا کچھ اور تھا۔ جیسے ہی دستک ہوئی
आगे से जवाब आया लब्बैक या रसूलल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि अबू बकर मेरे भाई आपको कैसे इल्म हुआ कि दरवाजे पर मैं था। तो कुर्बान जाऊं अबू बकर सिद्दीक अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह, एक दफ़ा आप एक मजलिस में बैठे थे और आपने फरमाया था कि सहाबा मेरी ज़िंदगी में एक रात ऐसी आएगी कि मैं मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाऊंगा, उस रात तुम सहाबा में से कोई सहाबी में सफ़र का साथी मुकर्रर किया जाएगा। तो ये अल्लाह के प्यारे महबूब मुझे यकीन था वो सहाबी और कोई नहीं है, अबू बकर सिद्दीक ही होगा। उस रात से लेकर आज तक मैं इसी दरवाजे में बैठा करता था कि कब आप आएँ दरवाजे पर दस्तक दें और मैं आपके साथ हिजरत के लिए रवाना हो जाऊँ, कब आप आएँ दरवाजे पर दस्तक दें और आपको आकर इंतज़ार ना फरमाना पड़े। मौजूद ज़बान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक को अपने साथ ले लेते हैं, अब हिजरत के लिए रवाना होते हैं। हरम पाक से जो उस पहाड़ की दूरी है वो 3.5 से 4 मील की दूरी है। अभी हमारी बस इस रास्ते से होकर आई है, उस रास्ते का नाम है शारे हिजरा, हिजरत वाला रास्ता। वो रास्ता जिस रास्ते से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने हिजरत फरमाई थी, मदीना मुनव्वरा की तरफ जाने वाला उल्टा रास्ता जो इस पहाड़ की तरफ आता है। मौजूद ज़बान अब जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हुए तो कभी आपके साथ चलते चलते आगे आते हैं, कभी पीछे चले जाते हैं, कभी दाएं आते हैं तो कभी बाएं चल जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अबू बकर मेरे भाई क्या वजह है, कभी आप मेरे साथ चलते चलते आगे आते हो तो कभी आप पीछे चले जाते हो, कभी आप दाएं आते हो तो कभी आप बाएं चले जाते हो। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूलल्लाह, वो मक्का वाले जो आपको सादिकुल अमीन के लक़ब से जाना करते थे, ये अल्लाह के प्यारे महबूब आज जो आपके नाउज़ुबिल्लाह जानी दुश्मन बन चुके हैं, तो मुझे डर होता है कहीं कोई काफिर आप पर आगे से हमला ना कर दे, इसलिए अल्लाह के प्यारे महबूब में भाग कर आगे आ जाता हूँ। मुझे डर होता है कहीं कोई काफिर आप पर पीछे से हमला ना कर दे रसूलल्लाह, इसलिए मैं भाग कर पीछे चला जाता हूँ। ख्वाह मैं वैसे ही दाएं जानिब आता हूँ, ख्वाह मैं वैसे ही बाएं जानिब जाता हूँ। मौजूद ज़बान सफ़र तय करते गिराते जब इस पहाड़ के पास पहुँचे तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक क्या देखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं, आपके कदम मुबारक जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं, आपके कदम मुबारक जहाँ भी पड़ रहे हैं आपका खून मुबारक गिर रहा है। जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक के मंजर दिखते हैं आंखों में आंसू आ जाते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के प्यारे महबूब आप अपने कदम थमा लें, आप ठहर जाएं वरना क़यामत आ जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अबू बकर मेरे भाई क्या वजह है, आप मुझे रुकने का क्यों कह रहे हैं। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूलल्लाह, आपके कदम मुबारक ज़ख्मी हो चुके हैं, आपके कदम मुबारक ज़ख्मी हो चुके हैं, आपके कदम मुबारक जहाँ भी पड़ रहे हैं वहाँ पर आपका खून मुबारक गिर रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अबू बकर क्या कर सकते हैं और कोई सवारी भी तो नहीं। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक क्या करते हैं तो जो फरमाएगा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं रसूलुल्लाह, अबू बकर के होते आपको सवारी की क्या जरूरत, सुभान अल्लाह की आवाज़ आनी चाहिए, जिन बारियों को समझ आइए, अबू बकर के होते आपको सवारी की क्या जरूरत है, अल्लाह के प्यारे महबूब आप मेरे कंधों पे सवार हो, नहीं बाकी के सफर में आपको अपने कंधों पे तय कराऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अबू बकर मेरे भाई आपने भी तो सफर तय किया है, आप भी तो थके हुए होंगे। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूलुल्लाह, जिन कंधों ने और जिस अबू बकर सिद्दीक ने आपका वजन उठाया, ना वो कंधे कभी थकेंगे ना वो अबू बकर सिद्दीक कभी थकेगा। मौजूद ज़बान सुभान अल्लाह की आवाज़ चीज़ वक्त हम सब यहाँ पर नीचे उतरेंगे, ग्रुप की शक्ल में जमा होंगे, ये रहा जबल सोर, सामने पहाड़ है, हम सब नीचे उतरेंगे, ग्रुप की शक्ल में जमा होंगे, ज़ियारत करेंगे, वापसी सब हज़रात अपने